اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن نقوی آپ کی خدمت میں۔ آج کا ٹاپک بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پاک اور بہت حسین زندگی کے ایک امپورٹنٹ چیپٹر کے متعلق ہے، اور وہ ہے آپ کا وزٹ طائف کا۔ یہ جو وزٹ تھا یہ 621 AD میں ہوا، 620 بھی آپ کہہ سکتے ہیں، دونوں جو اگر آپ یہ لکھتے ہیں ایگزامینیشن میں دونوں صحیح ہیں، 620 بھی ہو سکتا ہے، 621 بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج کچھ اسی وزٹ کے متعلق ہم ذکر کرتے ہیں کہ کیا واقعہ تھا اور کیوں یہ وزٹ ہوا تھا اور اس کا پھر رزلٹ کیا ہوا۔ یہ دو کویسچنز ہیں، یہ ذرا سے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ کویسچن نمبر 1 ہے کہ رائٹ brief accounts of the following two incidents in the life of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم: his attempt to preach to the people of Al-Taif، یعنی یہ جو ہمارا کنسرن کویسچن ہے، اور his conquest of مکہ جو ہمارا ٹاپک اس وقت نہیں ہے۔ یہ 5 نمبر کے دو حصے تھے، یعنی دسمبر کا ہی کویسچن تھا اور جون 05 میں آیا تھا، تو ظاہر ہے کہ اس وقت ہم جو طائف کا وزٹ ہے اسی کی بات کریں گے۔ اسی طرح سے ایک اور کویسچن تھا، ڈسکرائب دی ایونٹس آف دی پروفٹس وزٹ ٹو طائف۔ سمپل سا یہ، لیکن یہ 10 مارک کا کویسچن ہے، اور یہ نومبر 14 میں یعنی 2014 میں آیا تھا، تو یہ بھی امپورٹنٹ، یعنی اس طرح سے امپورٹنٹ ہے یہ کہ آپ ایگزامینیشن میں یہ چیز آ سکتی ہے۔ چھوٹا ہے، شارٹ ہے، لیکن امپورٹنٹ نوٹ ہے جو آج آپ سننے جا رہے ہو۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ کیا بیک گراؤنڈ تھا جس میں کہ جو طائف کا جو وزٹ ہے وہ ہوا، کیوں کرنا پڑا۔ دیکھیے 620 تک آتے آتے 10 سال کی پریچنگ اسلام کی ہو گئی تھی، اور یہ وہ سخت ترین وقت تھا پرسیکیوشن کا، جس میں مسلمان ابھی 3 سال کے بہت برے بائیکاٹ کے بعد، جس میں وہ پہاڑوں میں رہے اور شیب ابی طالب میں رہے اور بہت تکلیفوں میں رہے، اور وہاں سے ابھی لوٹ کے آئے تھے، تو سمجھو کہ وہ ختم ہو گیا تھا بائیکاٹ تو، لیکن اسی سال 2 بڑی جو پرسنالٹیز تھیں، یعنی حضرت خدیجہ اور ابو طالب، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اب ابو طالب کے انتقال سے تو یہ ہوا کہ چچا کے انتقال سے کہ چونکہ وہ بنو ہاشم کے چیف تھے، تو اس کی وجہ سے ایک فیملی سپورٹ اور ایک ٹرائبل سپورٹ رسول اللہ کے پاس موجود تھی، اور کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ لیکن اب جو موجودہ چیف تھا وہ ان کا چچا، دوسرا چچا یعنی ابو لہب تھا، جو آپ کا بدترین دشمن تھا۔ اس کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی ہوتا ہے، نعوذ باللہ، کچھ ہو جائے اس کو کیا پرواہ تھی۔ تو اس لیے یہ بڑا سخت وقت تھا، اور حضرت خدیجہ جو تھی ان کی تو سپورٹ جو تھی، ایک تو مورل سپورٹ تھی، پھر گھر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ کو بڑا اطمینان رہتا تھا کہ بچیوں کو دیکھنا بھالنا سب اطمینان گھر میں، اب وہ بھی نہیں رہیں۔ اور پھر یہ کہ تیسری بات یہ کہ حضرت خدیجہ کی بڑی اسٹرانگ پرسنالٹی تھی اور پورے مکہ میں ان کی عزت تھی، تو اب وہ چیز بھی ختم ہو گئی۔ تو ان حالات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف جو تھی وہ آسان نہیں تھی۔ اچھا، یہ تو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے ذات مبارک کی آپ کی بات کی، لیکن باقی جو مسلمان تھے ان کی زندگی بڑی سخت ہے، اور کوئی یعنی بدترین ظلم بچا نہیں تھا جو ان بیچارے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو رہا ہو۔ ہر طرح کا ظلم، ہر طرح کی ذاتی قصور کیا تھا؟ ایک اللہ کی عبادت کرو، بس یہی تو قصور تھا، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے سوا کسی اور کو مت مانو، بس یہ قصور تھا جس کی سزا ان کو ملتی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ جانیں خطرے میں، مار پیٹ تو روزانہ کا معمول تھا، اس تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ تو ان حالات میں اے بی سی میں بھی بیچارے مسلمان ہو کر آ گئے تھے، کچھ لوگ بیچارے واپس ہی آ گئے تھے۔ تو ان حالات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ مجھے کوشش کرنی چاہیے۔ طائف کوئی 75 مائلز ہے مکے سے، اور اوپر جا کے پہاڑی علاقہ ہے اور ٹھنڈا علاقہ ہے، تو وہاں پہ آپ نے کوشش کی کہ میں وہاں پہ جا کے لوگوں کو کنونس کروں اسلام کے لیے۔ اگر وہ قائل ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس مکہ کے سخت ماحول سے نکل کے وہاں پہ جا کے سیٹل ہو جائیں، کچھ کوشش کر لیں۔ تو اسی ارادے سے آپ نے یہ وزٹ کیا،
اور آپ کے بولے بیٹے اس وقت تک غلام تو تھے یا نہیں تھے یہ میری نالج میں نہیں رہا تھا، نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کو آزادی کر دیا ہو رسول اللہ نے۔ بہرحال زید بن حارث جو تھے وہ ان کے ساتھ تھے، اور یہ 2 حضرات جو تھے یہ طائف پہنچ گئے۔ طائف کی چھوٹی سی بستی تھی، لیکن یہ لوگ جو تھے بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، اور خاص طور پہ ان کا جو بت تھا وہ لات کہلاتا تھا۔ آپ نے نام سنا ہوگا، لات اور منات 2 بڑے بڑے بت تھے، تو یہ لات کی پوجا کرتے تھے۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلام کا معاملہ پیش کیا تو یہاں کے یہ بڑے بڑے سردار تھے، فیملیز تھیں، 3 4 5 6 بڑی فیملیز تھیں، یہ شاید زیادہ ہی ہوں، تو انہوں نے بالکل سختی کے ساتھ اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور نہ صرف ریجیکٹ کر دیا بلکہ کہا کہ یہاں سے فوراً نکل جاؤ، اور ان کو شہر سے نکال دیا۔ جس میں بلکہ شاید لکھا ہوا بھی، the city of Taif was dominated by 3 brothers who not only expelled them with the insult but they also asked جی، تو ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زید کو کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیے، اور صرف نکالنے پہ ہی کمبختوں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ شہر کے بچوں کو، لڑکوں کو، گنڈوں کو، بدماشوں کو پیچھے لگا دیا، اور ان کا یہ تھا کہ جتنے رستے میں وہ شہر کا رستہ تھا نکلنے کے لیے، باہر نکلنے کے لیے، کچا رستہ، ظاہر ہے پہاڑی علاقہ تھا، وہاں پتھر ہی پتھر تھے، تو ان پہ پتھر مارنے شروع کیے، اور اتنے کہ دونوں کے جسم سے خون ہم خون ہو گئے۔ یہ دونوں پتھر آ کے پڑ رہے تھے، یہ بچاتے ہوئے بھاگ رہے اپنی جان بچانے کے لیے، اور یہ ظلم ان کے ساتھ، دونوں کے ساتھ ہوا۔ ہوتے یہ ہوا کہ الٹیمیٹلی یہ جب شہر سے نکل گئے تب کہیں جا کے ان لڑکوں نے ان کا پیچھا چھوڑا، اور یہ بیچارے تھکے ہارے، خون، ایک انگور کا باغ تھا، تو وہ آدمی، وہ کرسچن تھا، تو اس نے ان کو پانی وانی پلایا، انگور لا کے دیے کھانے وانے کو، اچھا آدمی تھا، اور اس نے وہ وہاں پہ جا کے آپ نے آرام کیا، اور سارے آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے تک خون سے بھرے ہوئے تھے اور بہت تکلیف میں۔ اور ایسے موقع پہ حضرت زید جو تھے، زید بن حارث، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ آپ تو رسول ہیں، بد دعا کیجیے لوگوں، انہیں کیا حال کیا ہمارا، اور کیا قصور تھا ہمارا، ایک اللہ کی طرف بلانے پر یہ ہمارا حال ہوا ہے، بد دعا کیجیے ان کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی تسلی دی کہ نہیں، صبر کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ جو ہے وہ اللہ نے نازل فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرشتہ ملا، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ کی طرف سے یہ اتھارٹی ہے، یہ میں اجازت لے کے آیا ہوں کہ آپ اجازت دیجئے، میں ان دونوں، کیونکہ یہ ویلی تھی اور طائف کا جو شہر تھا اس ویلی کے بیچ میں، 2 پہاڑوں کے بیچ میں تھا، تو کہا کہ آپ اجازت دیجئے کہ ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں اور اس پوری بستی کو برباد کر دیں، ختم کر دیں، آپ کا حکم چاہیے، اور اجازت ہے میرے پاس اللہ کی طرف سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا ہوں کہ لوگوں کو بددعائیں دوں، ان کو برباد کروں، بلکہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں رحمت للعالمین ہوں، مجھے ساری کائنات کے لیے اور تمام دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے، سب کے لیے رحمت بنا کے، رحمت للعالمین ہوں، تمام دنیاؤں کے لیے میں رحمت ہوں، جتنی بھی دنیا ہیں، اور میں ان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں ان کو بددعا نہیں دے سکتا۔ اور پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک دن آئے جب انہی کے نسلوں میں سے، انہی کے لوگوں میں سے ایک اللہ کو ماننے والے پیدا ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی بالکل صحیح نکلی، اس لیے کہ پھر 628 میں جب کانکسٹ مکہ کے بعد مزید کانکسٹ ہوئیں تو ان میں طائف بھی کانکر ہو گیا، پھر وہاں کے تمام لوگ مسلمان ہوئے اور بت پرستی کا خاتمہ ہو گیا وہاں سے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ ایونٹ تھا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کا، تھینک یو سو مچ۔